اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک وہ سارے ہی گناہ بخش دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے ہی گناہ بخش دے گا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اللہ نے بے شمار اسے دولت عطا کی، ہر چیز اس کے پاس موجود تھی، ہر چیز اس کے پاس مہیا تھی، وہ کاروبار کرتا تھا، وہ کبھی اللہ کی نیکی کی طرف نہ بڑھا، کبھی اس نے نیکی نہیں کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مولا نے اس کی ساری دولت کو چھین لیا، اب وہ تباہ و برباد ہو گیا، ہر چیز اسے چھن گئی۔ وہ دوست احباب جو اس کے ساتھ تھے اب چند دنوں میں اس کا ساتھ چھوڑنے لگے، اب کوئی اس کو دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص اب مسجد کی طرف بڑھا، مسجد میں پہنچا، کبھی وہ مسجد نہیں گیا تھا، خوشحالی میں وہ کبھی مسجد نہیں گیا تھا، اب اللہ کے پاس وہ حضور حاضر ہوا، اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے کہا پاک پروردگار عالم میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، مولا اب تیرے سوا کوئی میرا ساتھی نہیں ہے، تیرے سوا کون میرا سنے گا، پاک پروردگار عالم میری دعاؤں کو قبول فرما، میری غلطی کو بخش دے۔ فرشتے سے مولا نے کہا کہ جو کچھ مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ فرشتے نے کہا مولا میری جرات تو نہیں، میری جرات نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں، لیکن مولا یہ سچی توبہ تو نہیں کر رہا، مولا یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹی توبہ کر رہا ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ بہتر میں جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتے ہو، میں اسے دے دوں گا، اب یہ دوبارہ آئے گا بھی نہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے نے اسے دے دیا، مولا نے جو کچھ کہا اسے دے دیا، وہ چلا گیا، پھر بھول گیا، پھر وہ مسجد کی طرف نہ بڑھا، پھر نیکی کی طرف نہ بڑھا، پھر اپنے کاروبار میں وہ اسی طریقے سے لگ گیا۔ پھر اللہ نے ایک وقت ایسا آیا پھر اس کی دولت کو چھین لیا، پھر وہ تباہ و برباد ہوا، اب پھر مسجد کی طرف آیا، تو اب تو دل میں ایک چور ہے، وہ جانتا ہے کہ ابھی تک جو میں نے توبہ کی تھی تو اس کے بعد کیا تو میں نے فراڈ ہی تھا، میں نے جھوٹی توبہ کی تھی، میں نے جھوٹی ہی توبہ کی تھی، لیکن پھر بھی بڑھا وہ مسجد کی طرف، پھر گیا، پھر اللہ کے حضور حاضر ہوا، پاک پروردگار عالم میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، تیرے سوا اب کون ہے میرا، مولا میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ نے پھر فرشتے سے کہا جو کچھ مانگتا ہے اسے دے دو، پھر اسی طریقے سے اس کی چیزیں مہیا ہو گئیں، اس کا کاروبار پھر اسی طریقے سے چلنے لگا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ وہ شخص آیا بنی اسرائیل کا، وہ شخص 70 مرتبہ آیا اور 70 مرتبہ اس نے جھوٹی توبہ کی، اور مولا نے 70 مرتبہ اسے عطا کیا، 70 مرتبہ اسے اسی طریقے سے عطا کرتا رہا مولا۔ ایک دن وہ پھر اٹھا، رات کے وقت وہ اٹھا، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، اس مرتبہ کچھ ختم نہیں ہوا، اس کا کاروبار بھی چل رہا ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، اب تو اس کا کچھ بھی ختم نہیں ہوا، لیکن رات کو وہ اٹھا، عرض کرنے لگا پاک پروردگار عالم مولا میں نے 70 مرتبہ کی تو میں نے توبہ جھوٹی کی، مولا آج میں تیرے حضور سچے دل سے حاضر ہوا ہوں، مولا میری دعاؤں کو قبول فرما لی، میری غلطیوں کو بخش دے۔ اب فرشتے سے مولا نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں دیکھ لو اب یہ سچے دل سے آیا ہے، یہ صدق دل سے آیا ہے، یہ میرے حضور یہ سچے طریقے سے حاضر ہوا ہے۔ تو فرشتے نے کہا مولا اس نے جھوٹی توبہ کی تو تو نے دنیا کی دولت عطا کی، مولا اب اس کے لیے کیا عطا کرے گا؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جب جھوٹی توبہ کی تو میں نے اسے دنیا کی دولت عطا کی، اب میں اسے دنیا کی دولت بھی عطا کروں گا، اور آخرت میں اس کے نامہ اعمال پڑھنے کے لکھ کر کے میں اسے جنت بھی عطا کروں گا۔